گفتگو میں عرض کروں آپ سے جی خود بھی تو سوچ سکتا ہوں نا. اگر میرا یہ بچہ, میں ان جوانوں سے تو بات کر سکتا ہوں نا, جو زیادہ سمجھدار ہے وہ مجھے ناسمجھ سمجھ لے, مگر ان بچوں سے تو میں بات کر سکتا ہوں نا. ان جوانوں بچوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک پوائنٹ خود سوچو کہ وہ یہ والا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو اہل بیت تک آنے میں اچھا کردار ادا نہیں کر پا رہا, یعنی میرے اس کام کی وجہ سے وہ اب تک ادھر نہیں آیا ہے. ہر شخص خود سوچے. شاید ایک ایک پوائنٹ ہر ایک سوچنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ والا کام میں اگر کر لوں تو شاید بہتری آ جائے, یہ والا کام چھوڑ دوں تو شاید بہتری آ جائے. ایک بات تو کر دیتا ہوں نا, چاہے تھوڑی دیر کے لیے برائی اور بڑھ جائے جی. مثلا امام بارگاہ کتنا بڑا ہے اور مسجد کتنی بڑی ہے؟ کافی نہیں ہے میرا بولنا. مسجد کا ہال کتنا بڑا ہے؟ ذرا مڑ کے دیکھیے, مسجد کا ہال کتنا بڑا ہے اور امام بارگاہ کا ہال کتنا بڑا ہے. میں کہتا ہوں امام بارگاہ کا ہال اس سے دگنا ہونا چاہیے, مگر مسجد بھی تو بڑی کرو. اور مسجد تو بڑی جب ہوگی کہ جب نمازی بڑا ہوگا. ہمارے ہاں بہت بڑی کمزوری ہے. میں بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں, بزرگ کچھ دیر کے لیے سنی انسنی کر دیں. بہت بڑی کمزوری ہے نماز جماعت اور نمازی نہ ہونے کی. اس کو کیسے دور کریں گے؟ ہم راغب نہیں ہو رہے اس بات کی طرف. ایک اور برائی اپنی بتا دوں, اپنی برائی بتا دوں جی. ہماری ایک مجموعی برائی قرآن سے دوری ہے. مجموعی برائی قرآن سے دوری ہے. اے لیول او لیول کی ایک سبجیکٹ کے لیے 5 اور 10 ہزار دینے کے لیے تیار ہے والد والدہ گھر کے بڑے. ایک سبجیکٹ, 4 سبجیکٹ کے اندر اے لیول کر رہا ہوتا ہے وہ, مثلا کم سے کم وہ ایک سبجیکٹ کے لیے, صرف ٹیوشن کے لیے, ایک سبجیکٹ کے لیے 10,000 روپے ٹیوشن دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. مولانا کو, قاری قرآن کو 2,000 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. مولانا نے کہا آپ 500 روپے دیتے ہیں, مہنگائی ہو گئی ہے, 1,000 روپے بڑھا دیجئے. کہا دیکھو مولانا پیسے, مولانا ہم نہیں دے سکتے. یعنی قرآن, جب قرآن پڑھانے والے کے ساتھ یہ ہوگا تو قرآن پڑھانے والوں میں اضافہ کیوں ہوگا؟ ان ٹیچرز میں تو اضافہ ہوگا جو ٹیچر بھاری پیسے لے رہے ہیں, کیونکہ اس کا ماحول بڑا اچھا ہے اور اس کی خاطر پیسہ مل رہا ہے. لیکن قرآن والے کو کیوں وہ شوق کرے؟ اچھا, پھر ایک خام مخواہ کی بات ہمارے ذہنوں میں ڈالتی گئی کہ شیعہ کہتا ہے وَلَضَّالِّین, سنی کہتا ہے وَلَضَّالِّین. سنی تو دال سے پڑھتا ہے اور شیعہ ضاد سے پڑھتا ہے. بھائی یہ غلط فہمی ہے, خدا کے واسطے سمجھو اس بات کو. کوئی شیعہ وَلَضَّالِّین نہیں کہتا, کوئی سنی وَلَضَّالِّین نہیں کہتا. یہ مخرج کا مسئلہ ہے. زبان جب اوپر کے 2 دانتوں کی, اوپر کے سائٹ کے دانتوں پہ جا کے لگے گی نا, خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے, جب یہ زبان کا یا آپ زبان تصور کریں, مجھے معاف کیجئے گا, ہو جائے برائی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو زبان آپ تصور کریں, یہ زبان کا یہ حصہ جو ہے وہ جب سائڈ والے دانتوں پہ جا کے لگے گی نا, اور پھر آپ زور لگائیے تو نکلے گی وَلَضَّالِّین, وَلَضَّالِّین. ٹھیک ہے. اور دال نکلتا ہے, زبان کی جو نوک ہے وہ آگے والے 2 دانت جو بڑے دانت ہوتے ہیں ان کی جڑ میں جا کے لگے گا تو لکھنے کا وَلَضَّالِّین. دعاد نکلتا ہے, دال نکلتا ہے آگے والے دانتوں سے, زواد نکلتا ہے سائڈ والے دانتوں سے. اب جب آپ وَلَضَّالِّین کہیں گے تو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, سنائی میں دے رہا ہوتا ہے, سننے کو آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دال بول رہے ہیں, تو سنی دال بولتا ہے, شیعہ زواد بولتا ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. اس چکر میں کیا بھائی, سنی عالم سے ہمیں قرآن نہیں پڑھوانا. ہمارا بچہ قرآن نہ پڑھا, قرآن ان پڑھ ہو جائے, مگر سنی سے نہیں پڑھوانا. بھائی سنی کا شیعہ کا 2 قرآن نہیں ہے, خدا کے واسطے. سنی اگر آپ سب کی سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی اگر کوئی ہمارے محلے میں, علاقے میں کوئی شیعہ قاری قرآن نہیں ہے
اور سنی قاری قرآن ہے تو اس سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا لیجئے. ہاں دینیات مت پڑھوائیے گا ان سے. مجھے بیلنس کرنا آتی ہے بات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کے ذات پر. ایک اور بلند صلوات پڑھ. مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بول گیا کہ کچھ کمزوریاں ہمیں دور کرنی ہوں گی اپنی. تو بہت تیزی سے اس دروازے پر اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا، اور ایکیڈمک تعلیمات کی طرف جانا ہے، کتابی تعلیمات کی طرف جانا ہے، مکتبی علوم کی طرف جانا ہے. اور بیس ہماری مجلس ہے، بنیادی علم ہمیں مجلس سے مل رہا ہے. اصل یونیورسٹی ہماری امام بارگاہ ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ آل محمد اس کا ایک کیمپس ہے. یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ پڑھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ پڑھنے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ انجینئر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ٹھیلا چھوڑ کر ایک صاحب آئے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ بھی کچھ لینے آئے ہیں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. نہیں صحیح ہے. اللہم صلی علی. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ جی جو خفا بھی ہوئے ہوں اللہ ان کا دل نرم کرے ایک صلوات پڑھ کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بہت محبت اور پیار سے، سمجھداری اور دانائی سے، حکمت اور بصیرت سے آگے بڑھنے کی ضرورت. اہل بیت کا دروازہ ہمیں بصیرت عطا کرتا ہے. سب یہاں پر حسین مولا کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں. بہت جلد، ابھی تو آپ 56-57 اسلامی ممالک میں 1.5 ممالک غلبہ رکھتے ہیں، یعنی زیادہ اکثریتی ملک ہیں. اور پوری دنیا میں اگر مومنین کی اور شیعوں کی تعداد لیں تو ہم اہل سنت برادران کی نسبت 25 سے 30% ہیں ورلڈ میں، پوری دنیا میں. تو 25 سے 30% لوگ جو ہیں وہ 75% کی آبرو بنی ہوئی ہے. 75% عزت پا رہے ہیں علی والوں کی وجہ سے. میں نام نہیں لے سکتا کن کن فورموں پر یہ باتیں ہوتی ہیں، کہاں یہ باتیں ہوتی ہیں. یعنی سیاسی لوگوں میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، اداروں کے لوگوں میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں. اور میرے ساتھ تو ایک جگہ گزرا، میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، مجھے اسی حلیہ میں دیکھا میں آپ کا نوکر ہوں، میں اپنے نوکری میں رہتا ہوں ہمیشہ، اپنی یونیفارم میں. جو مولانا اور ہم پہنے بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ خادموں کے کپڑے ہیں، یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں. جیسے پولیس مین کا لباس دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں نا یہ پولیس والا ہے، اس کے کوئی چہرے پہ لکھا ہے، کپڑے بتاتے ہیں. ڈاکٹر کا وہ سفید کوٹ بتاتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، وکیل صاحب کا وہ کالا کوٹ بتاتا ہے یہ وکیل صاحب ہے. ایسا ہی ہے جج صاحب کا وہ ایک مخصوص لباس بتاتا ہے یہ جج صاحب ہیں. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہمارے کپڑے بتاتے ہیں کہ یہ دین کا نوکر ہے. تو ایسے ہی میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، کچھ انگریز سامنے سے گزرے، کہنے لگے آپ نے یہ بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی اسلامی اسکالرز ایسا لباس پہنتے ہیں. تو وہ سن کے آگے چلے گئے، واپس آیا ان میں سے ایک، کہنے لگا اسلامی اسکالروں کا یہ لباس ہوتا ہے، تو آپ اسلامی اسکالر ہیں؟ میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں. کہنے لگے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. آپ یقین جانیے وہ آپس میں کہنے لگے جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں. یہ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، یہ جا کے حملے نہیں کرتے، یہ کسی کے گھر نہیں جلاتے، یہ فیکٹری کے مزدوروں کو باہر لا کے جلاتے نہیں ہیں، اور بچانے بھی کوئی نکلتا ہے تو علی والا نکلتا ہے. یہ جو کردار ہے نا، یہ حسین مولا کے اوپر رو رو کر، کربلا والوں پر گریہ کر کر کے ہمارے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوئی ہے.
اگر یہ وہ چند چیزیں ٹھیک ہو جائیں جن کی طرف اجتماعی مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا، جو انفرادی مسائل ہیں انہیں ممبر سے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ چند مسئلے اگر ہماری قوم کے ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو تیزی کے ساتھ ہم وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے امام آ نہیں رہے۔ امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام ہم سے زیادہ ہمارے منتظر ہیں۔ امام ہم جتنے امام زمانہ کے منتظر ہیں اس سے 10 برابر زیادہ، بلکہ ان گنت برابر زیادہ امام زمانہ ہمارے منتظر ہیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کب میرے چاہنے والے اس مقدار میں تو ہو جائیں۔ اچھا یہاں ذہن میں رہے 313 جو امام کے سالار اور سپہ سالار ہیں، جوان سوال کر سکتا ہے نا کہ اتنے سارے مجتہدین، 1000 سے زیادہ تو ہمارے مجتہدین ہیں پوری دنیا میں، تو 313 نہیں ہوئے جو امام آ جاتے؟ امام کو 313 علماء نہیں چاہیے، امام کو 313 وہ دانشور چاہیے جو شجاع بھی ہوں۔ ہر عالم شجاع نہیں ہے، ہر عالم شجاع نہیں ہے۔ قدر کیجئے اپنے فقہا میں، اپنے علماء میں، اپنے دیندار لوگوں میں کہ جو بہادر بھی ہوں۔ بزدلوں کا تو کام ہی نہیں ہے یا حسین بولنا، بات بات میں پریشانی ہے، قدم قدم پر الجھنے ہیں۔ یہ مجلس اعزاء ہمیں بہادر بنانے کی بھی ایک جگہ ہے۔ یہ بات بار بار کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، سامرہ میں، کاظمین میں لاکھوں شیعوں کے درمیان کوئی ہاتھ باندھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ 2 وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک تو وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے، لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرو نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں، شیعہ کسی کو مارتا نہیں ہے۔ دوسری وہ اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔ ناراض نہیں ہوئیے گا جو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہمارے وزراء، ہماری حیثیت والے لوگ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ شرمندہ علی کو مانتے ہو؟ جب تک ہمارے معاشرے کا حیثیت والا ہمت نہیں کرے گا، جب تک ہمارے معاشرے کا حیثیت والا ہمت نہیں کرے گا، معاشرہ متوازن نہیں رہ پائے گا۔ ہمت کرنی ہوگی ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، جنہیں اللہ نے کرسی دی ہے، جنہیں اللہ نے گاڑی بنگلہ دیا ہے، جنہیں اللہ نے مقام منزلت دی ہے دنیاوی اعتبار سے، انہیں بہادری دکھانی ہوگی۔ خود بخود نیچے تک نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بھی بزدلوں سے علی کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ذکر بہادر بنانے کا ذکر ہے۔ عزیزو، ممنون ہوں میں اس علاقے کے، خاص طور پر سینٹرل کی انتظامیہ جو محرم میں بہت اچھا کام ہوا اور بہت صفائی ستھرائی کے مسائل پر بھی بہتری رہی دوسرے ڈسٹرکٹس کی نسبت، اور روڈ رستوں کی مرمت کا کام بھی بہت اچھا رہا۔ تو دعا گو ہوں سینٹرل کی انتظامیہ جو مختلف شعبۂ ریاستی حکومتی اداروں کے جو شعبے ہیں جنہوں نے کام کیا، خدمت کی، جیسا ہونا چاہیے پورے صوبے میں، پورے ملک میں، پورے شہر میں ایسا ہونا چاہیے کم سے کم جیسا سینٹرل میں ہوا۔ البتہ ایک بات اور ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے سن لیجئے، آصف بھائی بھی کون سا مجھے روزانہ بلا رہے ہیں، سال میں ایک دفعہ آ رہا ہوں، تو بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ بھئی بس یہ تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ جی خدا کے واسطے یہ ہمارے جو علاقائی چودھری ہیں نا، ان سے جان چھڑائیے۔ میری بات تو آپ نے پوری سنی نہیں۔ یہ جو ہمارے علاقائی چودھری ہیں نا، جو افسران کے جا کر اپنی جوتیاں توڑ رہے ہیں، جو چاپلوسیاں کر کے اپنے تعلقات بنا رہے ہیں، سال بھر تعلقات بناتے ہیں افسران کے آفسوں میں بیٹھ کر، اور کیوں جا رہے ہیں؟ سیور چاہیے۔
جی کیوں جا رہے ہو بھائی؟ وہ روڈ رستہ صحیح کروانا ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو بھائی انہیں پیسہ مل رہا ہے تو کر رہے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ کریں. اتنا زیادہ وہاں جا جا کے لڑ رہے ہیں آپس میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے کھڑے کر رہے ہیں. خدا کے واسطے پوری شیعہ قوم کو ذلیل مت کرو. 2 سال میری قوم اگر میرے مشورے پہ عمل کر لے تو اس قوم کا ماحول ہی کچھ اور ہو جائے گا. طے کریں، میں سینٹرل کی بات نہیں کر رہا، سب سے اچھا رہا ہے سینٹرل. جی طے کریں ہمارے پورے پاکستان، بالخصوص پورے صوبے کے اور بالخصوص بالاخص کراچی کے ادارے، علاقے طے کریں کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ہمارے 25 امام بارگاہ ہیں، اتنے اشرے ہوتے ہیں، لائٹ کا مسئلہ ہے، جنریٹروں کے خرچے ہیں، سیوروں کے مسئلے ہیں، روڈ رستے کی مرمت ہے، کتنا خرچہ ہے، کتنے پیسے ہیں. معلومہ جی اس علاقے کے اندر 1 کروڑ کا خرچہ ہے، اس علاقے میں 50 لاکھ کا خرچہ ہے، اس والے ضلع کے اندر 40 لاکھ کا خرچہ ہے. شیعہ قوم تو پورا ملک پال دے بھائی. کیوں؟ کیا مصیبت آ رہی ہے وہاں جا جا کر؟ شرم آئی، میرا سر نہیں اٹھ رہا تھا جب یہ خبر آئی کہ فلاں میٹنگ کے اندر وہ کمشنر صاحب اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ بلایا تھا 5 کو، آ گئے وہاں 200. بھائی جب آپ کو بلایا نہیں ہے تو آپ گئے کیوں ہیں؟ کیوں آپ پوری قوم کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ان علاقائی چودھریوں کو ذرا سمجھائیے کہ اپنے تعلقات کی وجہ سے پوری قوم کو داؤ پہ مت لگاؤ. آبرو بناؤ، عزت بناؤ، اپنا احترام بناؤ، پوری قوم کا وقار بڑھاؤ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پارا چنار کے مومنین کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی. میری اور مجھ جیسے لوگوں کی خلوص اور سچائی میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ چاہتا یہ ہے کہ سب اس دروازے پر آ جائیں، اور اس دروازے پر آنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ میں نے صراحتاً اور اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر دی. سب کو یہاں آنا ہے، بس میں آنے والوں میں تاخیر کا سبب نہ بنوں، یہ مجھے اپنے آپ سے بات کرنی ہے. اور بہت سارے سبب ہیں، پیسہ استعمال ہو رہا ہے، خوف کا ماحول ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بزدلی ہے. بہت سارے لوگ مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. کلمہ سن لیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں سب کے سامنے پڑھوں گا تو میرے گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو ہر ایک کا اپنا حال علیحدہ ہے. کوئی کسی کے بارے میں، سب مریضوں کو ایک نسخہ نہیں دیا جائے گا. ہر مریض کا نسخہ علیحدہ ہے، ہر مریض کی زندگی کے معاملات علیحدہ ہیں. لہٰذا بس اتنا کیجئے کہ میرا حصہ نہ ہو اس کام میں جو اہل بیت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں. بہت نقصان ہوا ہے اس گھرانے کا، بہت خرچ کر دیا انہوں نے معاشرے کی خاطر، بہت خرچ کر دیا. زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ. میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی. وامرت بالمعروف، آپ نے امر بالمعروف کیا. ونہیت عن المنکر، آپ نے نہی عن المنکر کیا. میں گواہی دیتا ہوں. یہ زیارت وارثہ آپ کی مسجد میں لگی ہوئی ہے. امام معصوم نے فرمایا ہے نا یہ. مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امر بالمعروف کیا. مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نہی عن المنکر کیا. اچھا مولا حسین کے لیے تو زیارت وارثہ ہے نا.
امام سجاد نے دربار یزید میں اپنے خطبے میں، امام باقر نے مدینے میں، امام صادق نے ابو جعفر منصور دوانقی کے سامنے، ہر امام معصوم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا۔ زیارت جامعہ اس کی دلیل ہے۔ زیارت جامعہ تو تمام ائمہ کو سلام ہے نا، تو زیارت جامعہ میں امام علی نقی تمام ائمہ کو سلام کر کے کہتے ہیں آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے برائیوں سے روکا، آپ نے اچھائیوں کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور آپ نے اپنی جان دے دی معاشرے کی اصلاح کی خاطر۔ عزیزو، یہ حسین کون ہیں جن کے نام میں اتنی کشش ہے کہ میں ابھی کچھ کہنا شروع کروں گا آپ کی آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو جائیں۔ قتیل العبرات حسین، سب سے زیادہ جس پر آنسو بہتے ہیں، جس کے نام پر سب سے زیادہ آنسو بہتے ہیں، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ جس کے نام پر سب سے زیادہ رویا جاتا ہے وہ امام حسین کی ذات ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھ میں، میری آنکھ میں آنسو ابھر رہا ہے نا، اور سیلان ہوگا نا آنسوؤں کا، اشک کے قطرات کا، میں نے خود اپنی آنکھ سے، اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ حسین کے عزاداروں کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کو جمع کرتا ہے، وہ روحانی اور نورانی اعتبار سے جمع ہوتے ہیں، ان آنسوؤں سے اللہ جنت کی خوشبو کو خلق کرے گا۔ جنت میں جو خوشبو ہوگی نا، وہ حسین کے عزاداروں کے آنسوؤں سے بنے ہوئے عطر کی خوشبو ہوگی۔ اور علامہ نقن صاحب نے پڑھا، اور علامہ مجلسی نے اسے لکھا کہ جب مجلس عزا میں آنسو ٹپکتے ہیں تو ایک بی بی آتی ہے، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، میں ان سے کہوں گا ذرا ادب رہے، احترام رہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چپ جائے۔ کیا معلوم ایک دکھیا ماں آ چکی ہو اور ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ پوتی بھی ہو۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا ذرا ادب رہے، احترام رہے، خاص طور پر جنہیں جانتے نہیں ہیں ان کا خاص ادب رہے، اس لیے کہ کیا معلوم امام سجاد آ چکے ہوں اپنے بابا پر رونے والوں سے پرسہ لینے کے لیے۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہاں عزادارو، یہ کچھ کم کام نہیں ہے، کم بات نہیں ہے۔ امام حسین کے عزاداروں کا مقام کچھ کم نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو اس میں جمع کرتی ہیں۔ یقیناً یہ مادی آنسو جمع نہیں ہوتے، یہ جو پانی کا قطرہ نظر آ رہا ہے اس کی جو نتیجہ ہے، اس کا جو نور ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ اور نہیں معلوم کہ کیا اس کا، بہت ساری چیزیں تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی نا، بہت ساری چیزیں ہمیں آج سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، ہم اس ماحول کے نہیں ہیں جس ماحول کی وہ بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جب کہہ دیا تو کہہ دیا بس، ہمیں بہت ساری چیزیں بعد میں سمجھ میں آئیں گی۔ اور پھر امام زمانہ تو عجیب جملہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لا ابکی ان علیک بدلت دموع دمع، اے حسین میرے جد، میرے اگر آنسو خشک ہو گئے، کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ فرما رہے ہیں اے میرے جد حسین، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں آنسوؤں کی جگہ خون روؤں گا۔ یہ امام زمانہ کے جملے ہیں، لا ابکی ان علیک بدلت دموع دمع، میں آنسوؤں کی جگہ آپ پر جب رو رہا ہوں گا تو آنسوؤں کی جگہ خون روؤں گا۔ اللہ ہمیں امام زمانہ کو پرسہ دینے والوں میں شمار کرے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا لے چلیے، سلام کر رہے ہیں امام زمانہ امام حسین کو۔ السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جس پر خاک لگ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں،
امام رضا تو فرماتے ہیں یبن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو غم دنیا میں نہ رونا، فب کے علی الحسین، میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ آمادہ ہو گیا میرا مجمع، مجھے جلدی نہیں ہے، سالانہ مجلس ہے اور دور دور سے لوگ اس میں شرکت کے لیے، پورا علاقہ اس میں شریک ہے، سنی شیعہ بھائی آئے ہوئے ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے مولا نے 95 لاشیں اٹھائے ہیں۔ ہاں 95 لاشیں اٹھائے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، حسین کربلا کے میدان میں 56 برس کے ہیں۔ 56 سالوں میں اتنا مصروف دن حسین نے نہیں گزارا جتنا مصروف دن کربلا میں عاشور کا دن گزارا۔ ایک لاشا لاتے تھے، دوسرا لاشا لے جانے جاتے تھے۔ لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے امام حسین نے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ 4 ایسے لاشیں ہیں جن کا بیان سینہ چیر دیتا ہے۔ ان میں ایک لاشا حضرت قاسم کا لاش ہے۔ جوان آئے ہوئے ہیں نا، جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا۔ بہت روئے امام حسین اس لاشے پر۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا عباس کا لاشا، عباس علمدار کا لاشا۔ امام لینے تو گئے مگر لا نہیں سکے، اس لیے کہ حضرت عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا۔ میرے مولا حسین اٹھا تو لیا مگر بار بار زمین پر رکھ رہے تھے۔ جب ہور کے بیٹے کا لاشا ہور نے اٹھایا تو امام نے یہ کہہ کے لے لیا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے تو کون تھا جو آگے بڑھ کے کہتا کہ جوان بیٹے کے میت باپ نہیں اٹھاتا؟ سلام ہو دکھیا بہن زینب پر۔ برابر سے آواز آئی جناب زینب کی، بھائی اسے میں نے پالا، میں ہی اس کا لاشا اٹھاؤں گی۔ یہ واحد حضرت علی اکبر کا لاشا ہے جو امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ ہو گیا گریا، ہو گئی مجلس۔ عزاداروں چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن میں غزائے ہی و تسلیما لامرے۔ یہ واحد لاشا ہے جسے امام کسی کی گود میں دے نہیں رہے تھے، سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، کبھی کوئی بھی آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلاتی تھی، حسین پھر سینے سے لگا لیتے تھے۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، غیبی آواز، اللہ کی گویا آواز آئی، دال حسین حاضر رضی، اے حسین اس بچے کو دے دو، یہ بچہ چھوڑ دو، دے دو اس کی ماں کی گود میں۔ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ جنت میں ہم نے کچھ حوروں کو طے کیا ہے جو علی اصغر کو گود میں اٹھائیں گی۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا حوّن علیہ انہو بعین اللہ، مجھ پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مصیبت کو اللہ دیکھ رہا ہے، یا مصیبت مجھ پہ آسان ہو رہی ہے۔ عزاداروں گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ ایک جملہ کہہ کر میں تاریخ کا صفحہ پلٹنا چاہوں گا۔ کربلا میں حسین ایک مرتبہ مارے گئے، کربلا میں حسین ایک مرتبہ مارے گئے اور زینب ہر موڑ پر ماری گئے۔ کوفے کا موڑ آیا، آواز آئی یہ باغی کی بہن ہے۔ شام کی راہیں آئیں، آواز آئی یہ علی کی بیٹی ہے۔ جہاں جہاں جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا تھا یہ حسین کی بہن ہے، اس موڑ پر زینب ماری جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کوفے میں اور شام میں ایک فرق تھا۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہے۔ ہاں ایک بچے نے صدقے کی کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا
تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں کی بصیرت پر۔ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، صدقے کی کھجور کو اس بچے نے ہاتھ نہیں لگایا۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت سن رہی تھی، وہ اتر کر باہر آئی اور بی بی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جب اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی زینب کو حوصلہ ملا، بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو بتاتی کہ حسین کی بہن کا کیا مقام ہے، حسین کی بہن کون ہے۔ جناب زینب سے اب رہا نہیں گیا تو آواز دے کر کہا اے ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، اور شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ امام سجاد مدینے میں فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک چھت سے انگارے پھینکے گئے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ہو گئی مجلس، 2 منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیے۔ سعد ابن سہل نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام گیا ہوا تھا اپنے کسی ذاتی غرض سے کہ مجھے شادیانوں کی آوازیں آئیں، رقص اور طرب کی آوازیں آئیں، شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں اور شہر سجایا جا رہا تھا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ آج کوئی عید تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج جشن کیوں منا رہا ہے؟ تو مجھے اس نے جواب دیا کہ کربلا میں ایک باغی کو مارا تھا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور اب وہ بچے اسیر بنا کے شام کے دربار میں پہنچائے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں اس جگہ پر آ گیا جہاں اسیروں کو لایا گیا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ مخدرات ہیں، بیبیاں ہیں جن کے بازوؤں میں رسی باندھی ہوئی ہے، اور انہیں ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ کہتا ہے اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک اور اسیر بھی ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا جو انہیں مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا سعد ابن سہل تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میرا نام بھی جانتے ہیں، میرا علاقہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں جو مجھے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا میں علی زین العابدین ہوں۔ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا، فرمایا سعد اگر کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کوئی نرم کپڑا لے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے میں ایک دکان سے نرم کپڑا لے کر آیا، جب امام کے پاس آیا میں نے کہا مولا یہ نرم کپڑا لے کر آئے، فرمان لگے میرا توق اٹھاؤ، اس کے نیچے یہ نرم کپڑا رکھ دو۔ کہتا ہے میں نے توق اٹھایا تو امام کے گلے سے خون جاری ہوا، میں نے وہ نرم کپڑا رکھ کے وہ توق امام کے گلے پر پھر رکھ دیا۔ کہتا ہے اسی اثنا میں بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں، میں نے مڑ کر دیکھا تو ماجرا یہ تھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکال لی تو امام سجاد کی آواز آئی سعد رکو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں شام کے دربار میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یا حسین یا حسین۔